30 سال تجھے ملے، 40 سال ملے، 60 سال ملے، 70 سال ملے، کیا کیا خدمت قرآن کی، اسلام کی، کفر کو مٹانے کی کیا کوشش کی، شرک کو مٹانے کی کیا کوشش کی، اللہ کی نافرمانی کو مٹانے کی کیا کوشش کی، اللہ کا حکم اللہ کی زمین پر قائم کرنے کے لیے کوشش کیا کی، اپنے جسم پر اللہ کا قانون نافذ نہ کر سکا، بھیڑوں چماروں کا لباس اتر نہ سکا، چہرہ اولیاء کا نہ بن سکا، عورت پر حیا کی چادر نہ لا سکا، تو امریکی یہودیوں سے مقابلہ کرے گا، اسرائیلی کتوں سے مقابلہ کرے گا؟ کون جینا چاہتا ہے اس دنیا میں؟ کون رہنا چاہتا ہے اس دنیا میں؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے پاس ملک الموت تشریف لائے تو آپ کو چوائس دیا گیا، آپ کو اختیار دیا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں اس دنیا میں آپ رہ سکتے ہیں۔ دنیا کے ہر فرد کو موت کے وقت کسی کو اختیار نہیں دیا گیا، ملک الموت آتے اور پنجہ مارتے، یہ آقا کی ہستی تھی، یہ آقا کی ذات گرامی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اے ملک الموت، اے اسرائیل، اللہ سے جا کر کہہ دو میں رفیق اعلی یعنی اللہ جو میرا دوست ہے، اللہ میرا محبوب ہے، میں اس سے وصال چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں چاہا آقا نے، اگر چاہتے ہزاروں سال زندگی آپ کے قدموں کے اندر ڈال دی جاتی۔ 63 سال کی عمر کوئی بڑی عمر نہیں ہوتی۔ 100 سال کا بوڑھا، 90 سال کا بوڑھا، بیماری چلی گئی، گھٹنے پھوٹ گئے، کمر کمان کی طرح ہو گئی۔ آقا نے سچ فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑا جائے یہ اتنا ہلچل نہیں بچاتے جتنا کہ انسان کے اندر 2 چیزیں ہیں جو اس کو تباہ اور برباد کر رہی ہیں۔ بھیڑیے جانتے ہیں بکریوں کو پھاڑ کھانے والا جانور ہے، اگر بکریوں کے ریوڑ کے اندر بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے تر نوانا بنا لیں گے اور ان کی دعوت مکمل ہو جائے گی۔ آقا نے فرمایا یہ بھیڑیے ان بکریوں کے ریوڑ کے اندر وہ فساد نہیں پھیلاتے جو 2 خواہشیں مسلمان کو تباہ برباد کرتی ہیں، ایک مال کی محبت اور مال کی طلب اور دوسرے جینے کی آس۔ آقا نے فرمایا انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن یہ 2 بھوکے بھیڑیے اور یہ 2 گندی خصلتیں انسان کے اندر دن بدن جوان ہونا چاہتی ہیں۔ بوڑھا نہیں سمجھتا کہ مجھے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، مال کا پجاری نہیں سمجھتا کہ مجھے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، دعا کرتا ہے اے اللہ اور 1 ایکڑ زمین دے دے، ایک اور باغ دے دے، ایک اور بلڈنگ دے دے، اے اللہ مقدمے میں کامیابی دے دے کہ فلاں بلڈنگ بھی آ جائے، فلاں زمین بھی آ جائے۔ آقا نے فرمایا انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن یہ 2 طاقتیں جوان ہوتی رہتی ہیں۔ اور بھیڑیے جیسے بکریوں کے ریوڑ کو تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، یہ 2 خواہشیں مسلمان کو تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا لوگوں اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جب تمہاری حیثیت پانی میں تنکے کی طرح ہوگی اور قوم ایسے اچک لے گی جیسے دسترخوان پر کوئی بھوکا ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم کم تعداد میں ہوں گے، اقلیت میں ہوں گے؟ ارے اتنے اب ہم 313 ہو کر ہزاروں کافروں کو شکست دے رہے ہیں، مٹھی بھر ہو کر۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، مٹھی بھر ہو کر آج ان کے دانت کھٹے کر رہے ہیں، ان کے لشکروں کے لشکر کو
شکست پاش دے رہے ہیں، کیا اس وقت ہم کم ہو جائیں گے؟ آقا نے فرمایا کم نہیں، تم زیادہ ہو جاؤ گے، لیکن تمہاری جو حیثیت ہوگی پانی میں تنکے کی طرح ہوگی کہ وہ پانی اگر داہنی طرف جاتا ہے رائٹ طرف وہ تنکا چلا جاتا ہے، بائیں طرف جاتا ہے تو چلا جاتا ہے، کھڈے میں گرتا ہے تو گر جاتا ہے، اور دوڑتا ہے پانی، اچھلتا ہے، تنکا اچھلنے لگتا ہے۔ فرمایا کیا وجہ سے ایسی حالت ہوگی؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ آقا نے فرمایا ہمارے مسلمانوں میں اور میری امت کے اندر دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر جائے گی اور موت کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ ہر کوئی اس سڑی دنیا میں رہنا چاہے گا، بسنا چاہے گا، تدبیریں کرے گا، دوائیں کرے گا، علاج کرے گا، پلیتا کرے گا، جادو کرے گا، مجھے زندگی مل جائے، مجھے مال مل جائے، مجھے دولت مل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ بیماری امت کے اندر پیدا ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کے وقار کو کمزور کر دے گا اور دشمنوں کے ہاتھوں یہ امت شکست کھا جائے گی۔ کیا حیثیت یہودی کتوں کی، کیا حیثیت عیسائی کتوں کی، کیا حیثیت کافروں کی، مشرکوں کی۔ ہر کوئی آج مسلمانوں کو دبانا چاہتا ہے، ہر کوئی آج ان کی حکومتوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ پردے نے کیا بگاڑا، داڑھی نے کیا بگاڑا، امامے نے کیا بگاڑا، خانقاہ نے کیا بگاڑا، مسجد نے کیا بگاڑا، مدرسے نے کیا بگاڑا، مولوی اور ملا نے کیا بگاڑا۔ آج تک کوئی خرابی ہے ان کی طرف سے؟